لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی ذات اور ان کے اندر پائے جانے والے صفات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر لکھنا شروع کیے جائیں تو سمندر کا پانی سیاہی، تمام اشجار قلم اور زمین ورق بن جائے تو بھی آپ کی فضیلت کے ایک باب کو بھی نہیں لکھا جا سکتا. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ آپ اس پیغمبر اسلام کے جس کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا پر بھیجا گیا، اس پیغمبر کی ایسی بیٹی ہیں کہ جو کبھی فاطمۃ بضعۃ منی کا لقب پاتی ہیں اور کبھی فاطمۃ ام ابیہا کی سند حاصل کرتی ہیں. لہٰذا جو بھی پیغمبر اسلام کے فضائل اور مناقب ہیں ان تمام فضیلت میں بی بی حضرت زہرا شامل ہیں اور یہ نام ان کی ان تمام فضیلت کو آشکار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یقیناً آقا، جیسا کہ پچھلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جو 9 نام مشہور ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے بیان کرے تھے، اور آج ہم جو 2 نام رہ گئے تھے ان کے اوپر بات کریں گے. تو پہلا نام وہ ہے محدثہ. اس کی تفسیر بیان کر دیں تاکہ جو مومنین ہیں اس سے استفادہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محدثہ بی بی زہرا کا ایک لقب ہے جس کا معنی ہے کہ جس سے کلام کیا جائے، جس سے باتیں کی جائیں. ہر انسان سے بات کی جاتی ہے، جو بھی اس وقت ہم اور آپ بات کر رہے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو خاص کر لقب کیوں ملا ہے محدثہ کا؟ کوئی تو ایک ایسا ہوگا یقیناً جو بیوی سے بات کرتا ہے کہ عام لوگوں سے وہ بات نہ کرے. اگر صرف بات کرنے کے معنی میں ہو جائے گا تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہی سوال جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا جاتا ہے کہ بیوی کو محدثہ کیوں کہتے ہیں، پوری روایت کچھ اس طرح سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام محدثہ رکھا گیا کیونکہ فرشتے آسمان سے اترتے تھے اور انہیں پکارتے تھے، جیسا کہ مریم بنت عمران کو آواز دیتے تھے. بس وہ کہتے تھے اے فاطمہ، بے شک خدا نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. اے فاطمہ، اپنے پروردگار کی اطاعت و بندگی کیجیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیجیے. پھر وہ فاطمہ ان سے گفتگو کرتی تھیں اور وہ ان سے بات کرتے تھے. ایک رات حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ نے ان سے کہا کیا مریم دنیا کی عورتوں پر زیادہ فضیلت نہیں رکھتی؟ انہوں نے کہا بے شک مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور بے شک خداوند متعال عز و جل نے آپ کو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور اولین و آخرین عورتوں یعنی کائنات کی تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے. یعنی بات یہاں پر وہی آ گئی کہ جو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی نہیں بلکہ آپ سے پہلے آدم سے لے کے اور خاتم تک، یعنی کہ قیامت تک کی جو بھی خواتین گزریں گی ان کی سردار ہے. ماشاءاللہ. تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ آتے تھے اور بی بی سے کلام کرتے تھے، ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے. بی بی سوال کرتی تھی، وہ جواب دیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، بی بی جواب دیتی تھی. لہٰذا عقیدہ تشیع میں یہ ایک خاص پہلو ہے کہ جو باتیں فرشتوں اور بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان ہوتی تھیں ان کو کہیں نہ کہیں جمع کیا گیا، ان کو کسی نے لکھا ہے. جیسے پیغمبر اسلام کے اوپر جب آتے تھے جبریل امین آیات الہیہ کو لے کر، تو پیغمبر اسلام کاتبان وحی کے جس میں سب سے پہلی شخصیت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. پیغمبر اسلام مولا کائنات سے کہتے تھے ان آیات الہیہ کو لکھو کہ جو نازل ہوئی ہیں. وہی انداز بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ جب ملائکہ آپ سے بات کرتے ہیں، فرشتے آپ سے باتیں کرتے ہیں، مولا کائنات جب گھر میں وارد ہوتے ہیں تو بی بی مولا کائنات سے یہ کہتی ہیں کہ میں نے فرشتوں سے یہ باتیں کی اور یہ کلام ہوئے. ان باتوں کو بھی لکھنے والے مولا کائنات ہیں، اور جس کتاب میں ان سب کو لکھا گیا یا لکھنے کے بعد جو ایک کتابی شکل ان تمام باتوں کی ظاہر ہوتی ہے اس کتاب کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ. مصحف
یعنی صحیفہ عام اگر سمجھنا چاہیں ہم جی کسی بھی جلد کو کہتے ہیں، کسی کتاب کو کہتے ہیں۔ مصحف فاطمہ منسوب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ اس کے اندر بی بی زہرا کی دلجوئی ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بی بی روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، تو ملائکہ اللہ کے فرشتے آ کر آپ کو دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے لیے یہ ایک مصیبت کا وقت ہے کہ آپ کے بابا اس دنیا سے گئے، مگر اللہ نے آپ کی اولاد میں امامت کو ودعیت کیا ہے، آپ کی اولاد کو جنت کی سرداری حاصل ہے، آپ کے شوہر نامدار، آپ کے بچے اور آپ خود اور آپ کے والد گرامی جنت میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس طرح کے عنوان ہیں جو حضرت زہرا کے دلوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور آپ کو دلاسا دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جمع کیا گیا ہے مصحف فاطمہ میں کہ جو امام، پہلا امام دوسرے امام کو اور دوسرا امام آنے والے امام کو وراثت کے طور پر منتقل کرتا چلا آیا ہے۔ اس وقت یہ مصحف فاطمہ یعنی وہ حضرت زہرا کی باتیں جو ملائکہ الہی سے ہوئی ہیں، ان کا مجموعہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس بے شکل مصحف فاطمہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محدثہ کہتے ہیں کہ ملائکہ الہی مسلسل آپ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں پر تو بات ہو گئی کہ یہ محدثہ کا ذکر جو آپ نے تفسیر بیان کی کہ جس طریقے سے بیوی کو محدثہ کہا گیا کہ جو کلام الہی کے علاوہ جو اللہ سے اس سے بات کرے اسے محدثہ کہتے ہیں، جس سے ملائکہ بات کرے، اور جیسے ملائکہ بھائی اللہ جو میسج دے رہا ہے اسی کو تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک کے پہنچایا جا رہا ہے یقیناً۔ میں چاہوں گا کہ البتہ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر بات کامل نہ ہو تو لوگوں کے ذہن میں سوال جائے کہ کیا انبیاء کے علاوہ بھی ملائکہ کسی پر نازل ہو سکتے ہیں؟ ملائکہ کا کام ہے فرمان خدا کو لانا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے، تو جس کے اوپر آ رہا ہے اور جو پہنچا رہا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو بی بی زہرا کے لیے تو نہ نبوت کا دعویٰ ملتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، نہ رسالت کا دعویٰ ملتا ہے، تو پھر کس حیثیت سے ملائکہ آپ کے پاس آتے تھے؟ اور کیا اس سے پہلے بھی کسی کے اوپر ملائکہ آئے ہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ انبیاء الہی کے علاوہ بھی ملک نازل ہوتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں محمد ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ یہی سوال جو ابھی نکل کر آیا ہے کہ پوچھا کہ کیا فرشتے انبیاء کے سوا اور کسی سے بھی بات کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ کسی سے باتیں کرتے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ مریم نبی نہیں تھی، لیکن اللہ کا ملک آیا اور اس نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ رسول نہیں تھی، نبی نہیں تھی، مگر جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کو دشمن کے فریب سے اور دشمن کی دشمنی سے بچانا ہوتا ہے تو ملائکہ آ کے بتاتے ہیں کہ کیا طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے اور کیسے حضرت موسیٰ کی جان بچانی ہے۔ تو یہ جو ملک آ کے حضرت موسیٰ کی والدہ سے باتیں کر رہا ہے تو آپ کی والدہ نبیہ نہیں ہے، آپ کی والدہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رسول ہیں یا نبی ہیں یا نبیہ ہیں، لیکن ملائکہ آ کر ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا حضرت ابراہیم کی زوجہ گرامی جناب سارہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی وہ نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئیں، مگر ملائکہ کو وہ دیکھتی تھیں، وہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ملائکہ نے حضرت سارہ کو دی، بلکہ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں آنے والی برکتوں کی بھی خبر ملائکہ نے حضرت سارہ کو پہنچائی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ تین بیویوں کا تذکرہ امام علیہ السلام نے کرنے کے بعد بتایا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ چونکہ حضرت زہرا نبیہ نہیں ہیں لہذا کیسے ملک آ سکتے ہیں اور کیسے مصحف فاطمہ تشکیل پا سکتا ہے، ان کو جواب دینے کے لیے فرمایا کہ حضرت زہرا پہلی ایسی شخصیت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حضرت مریم، حضرت سارہ اور حضرت والدہ موسیٰ یعنی جو حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی ہیں ان سے بھی ملائکہ نے آ کے باتیں کی ہیں، اور ہماری دادی حضرت زہرا بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ وہ تمام بیویاں کہ جن سے ملائکہ الہی باتیں کرتے تھے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، مگر بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا ازل سے لے کر ابد تک آنے والی تمام خواتین کی سردار قرار پائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں پر تو بات محدثہ کی مکمل ہو گئی، حد تک کہ مومنین اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا زہرا کیوں کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ تفصیل سے بیان کر دیں، اس کے بعد پھر ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے جو کہ ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔
پہلے آپ زہرا کی جو تفسیر ہے وہ بیان کر دیں مولانا صاحب۔ زہرا حضرت فاطمۃ الزہرا کے ان ناموں میں سے ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نام ہی لیتے ہیں بی بی زہرا کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا، یعنی یہ دو نام ہیں بی بی کے، حضرت فاطمہ اور حضرت زہرا، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ زہرا کیا ہے، اس کے متعلق جب ائمہ سے سوال کیا گیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں، تو الگ الگ جوابات ہیں۔ میں چند جواب کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کا نام زہرا کیوں ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم اور حوا بہشت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آدم نے حوا سے کہا خدا نے ہم سے بہتر مخلوق پیدا نہیں کی۔ خدا نے جبرائیل کو وحی کی کہ آدم اور حوا کو فردوس بری کی طرف لے جاؤ۔ جبریل آئے اور انہیں فردوس بری میں ایک محل میں لے گئے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کے کنگرے سبز زمرد کے تھے، کنگورا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اور اس محل میں سرخ یاقوت کا ایک تخت تھا جس کے اوپر ایک بڑا گنبد بنا ہوا تھا، اور تخت کے اوپر ایک نہایت حسین و جمیل خاتون تشریف فرما تھیں جن کے سر پر تاج، کانوں میں لؤلؤ کے 2 گوشوارے اور گلے میں نور کا گلوبند تھا۔ اس خاتون کے نور اور وجاہت سے وہ حیرت زدہ رہ گئے، حتیٰ آدم حوا کے حسن کو فراموش کر بیٹھے۔ حضرت آدم حوا کے حسن کو فراموش کر بیٹھے اور جبریل سے کہا یہ خاتون کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ فاطمہ ہیں، تاج ان کے والد، گلوبند ان کے شوہر اور 2 گوشوارے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ بس آدم نے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ نور سے 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی نام ہے کہ جو ہم حدیث کے سامنے بھی لیتے ہیں، انا المحمود ھذا محمد وانا علی وانا الاعلی وھذا علی وانا الفاطر وھذہ فاطمہ وانا المحسن وھذا الحسن ومنی الاحسان وھذا الحسین۔ یہاں پر حضرت فاطمہ کا نام ہے، لیکن سوال کیا گیا تھا حضرت زہرا کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد توجہ اس طرف جلب کروائی کہ حضرت زہرا کا وجود دنیا میں نہیں ہے، بلکہ دنیا سے پہلے آپ عرش بری کے اوپر موجود ہیں، اور شکل کیا ہے، حیت کیا ہے، آپ کے نور کا جلوہ کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد امام نے جواب دیا کہ بی بی زہرا کے چہرے سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت طویل روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ جب آپ آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پوری ایک وضاحت ہے۔ وہاں پر جب تخلیق کائنات کی بات ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے نور کو خلق کیا، مولا کائنات کے نور کو خلق کیا، حسنین کے نور کو خلق کیا، وہیں پر بتاتے ہیں پیغمبر اسلام کے لیکن جب تک حضرت زہرا کا نور خلق نہیں ہوا تھا تب تک زمین و آسمان تاریک تھے۔ ملائکہ شکایت کرتے تھے کہ یہاں پر اندھیرا ہے، ساری چیزیں ہیں مگر روشنی نہیں ہے۔ جب یہ شکایت کی ہے اللہ سے کہ یہاں پر روشنی نہیں ہے، تب خداوند عالم نے حضرت زہرا کو وجود بخشا، اور آپ کے وجود میں آتے ہی زمین و آسمان روشن ہو گئے، لہٰذا آپ کو ایک نام زہرا کا دیا گیا۔ دوسرا سب امام فرماتے ہیں کہ جب بی بی زہرا مصلی پر جایا کرتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، تو آپ کے چہرے سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے آسمان روشن ہو جاتے تھے، اور آپ کے اسی نور کی وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ تیسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے کہ زہرا ہی لفظ استعمال کیوں ہوا ہے، تو آسمان پہ ستاروں میں بروج میں ایک برج اور ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے زہرہ، جو شدت سے چمکتا ہے، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، اسی نام سے تسمیم ہوتا ہے، یعنی نکلتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کو بھی زہرا کا نام دیا جاتا ہے کہ جیسے زہرہ تارا آسمان پہ اندھیرے کو دور کرتا ہے، حضرت زہرا زمین و آسمان کے ظلم اور اندھیرے کو دور کرنے والی شخصیت ہیں، لہذا فاطمہ بھی ہیں اور آپ زہرا بھی ہیں۔ یقیناً۔ اب ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے جو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش سے متعلق ہے، اور اس میں سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ 4 بیویاں کون تھیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی پیدائش کے موقع پر آئی تھیں؟ احسنتم۔ وہ 4 بیویاں جو بی بی کے ولادت کے وقت آئی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہیں جناب حوا، دوسری بیوی ہیں جناب مریم، تیسری بیوی ہیں جناب سارہ، اور چوتھی بیوی ہیں جناب آسیہ۔
یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے زمانے کی سردار قرار پاتی ہیں اپنے علم، اپنے ایمان اور اپنے عرفان کی بنیاد پر۔ حضرت حوا دنیا پر پہلی خاتون ہیں جن کی اولاد میں قیامت تک افراد آتے رہیں گے۔ جناب آسیہ وہ مومنہ خاتون ہیں جنہوں نے ایک کافر کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے آپ کی قربانی دی اور اللہ نے بہشت میں ان کو خاص جگہ عنایت کی۔ حضرت سارہ کا اپنا ایک مقام ہے کہ جن کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو بدعیت کیا ہے، اور جناب مریم یقیناً وہ خاتون ہے کہ جن کا کردار قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ ساری بیویاں آتی ہیں جناب خدیجہ کے پاس ان کے استقبال کے لیے کہ جو اولین و آخرین کی سردار قرار اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آتی ہیں یہ بیویاں اللہ کی طرف سے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ جی اس کا جواب میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ چونکہ جس وقت حضرت زہرا وجود میں آتی ہیں اور دنیا میں آپ کا ظہور تو نہیں کہہ سکتا، البتہ دنیا میں جو آپ وجود میں آتی ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں آتی ہیں وہ یا متولد ہوتی ہیں، وہ عالم ہے کہ جہاں کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے یہ مکہ اور مدینہ اور عرب پورا بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ جب حضرت زہرا اس دنیا میں آنکھوں کو کھولیں تو کسی کافرہ اور مشرکہ کی چہرے کے اوپر آپ کی نگاہ نہ جائے، بلکہ جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو پاک بیویوں سے کہ جو جنت کی خاص بیویاں ہیں اور اللہ کی خاص کنیزان ہیں ان کے چہرے کے اوپر آپ کی نگاہ پڑے۔ یہ شاید اس لیے بھی تھا کیونکہ مولا کائنات نے بھی یہی احتیاط کعبے کے اندر رہتے ہوئے کی کہ جب تک کعبے کے اندر موجود رہے آنکھوں کو بند رکھا تاکہ پہلی نگاہ بتوں پر نہ پڑنے پائے۔ جب پیغمبر اسلام آتے ہیں اور اپنی آغوش میں مولا کائنات کو لیتے ہیں تب وہ پیغمبر اسلام کی چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات کی پہلی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر ہے، تو حضرت زہرا کی بھی پہلی نگاہ کافرہ اور مشرکہ عورتوں پر نہ ہو بلکہ جنت کی خواتین پر ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوا، اور آج جیسا کہ 9 نام جو مشہور تھے معصومین علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بیان کی اس کی تفسیر، اور کافی مومنین حد تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں جو آنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک اور پروگرام رکھنا پڑے گا انشاءاللہ، تو ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ اس میں بھی آپ شرکت کریں۔ فی الحال ابھی کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ والسلام علیکم۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے مسلسل